25واں پارہ سورۃ الفتح آیت نمبر 20 اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وعدکم اللہ مغانم کثیرا وعدکم اللہ، اور وعدہ کیا اللہ کریم نے تم سے مغانم کثیرا، بہت سی غنیمتوں کا، تأخذونہا تم لوگے انہیں، فعجل لکم پس جلدی دے دی اس نے تمہیں، ہذہ اس غنیمت کو، وکف ایدی الناس اور روک دیا لوگوں کے ہاتھوں کو، عنکم تم سے، وَلِتَكُونَ آیَةً لِّلْمُؤْمِنِينَ وَلِتَكُونَ تاکہ ہو، آیتاً ایک نشانی، للمؤمنین ایمان والوں کے لیے، وَيَهْدِيَكُمْ اور وہ چلائے گا تمہیں، صراطاً مستقیما سیدھے راستے پر۔ آج کی ان دو آیات میں حدیبیہ کے بعد پیش آنے والے 5 واقعات کی طرف اللہ نے اشارہ فرمایا۔ پہلی بات تو یہ ذکر فرمائی، وعدکم اللہ مغانم کثیرا، کہ امت کو بہت سی غنیمتیں ملیں گی، اور اللہ نے تم سے بہت ساری غنیمتوں کا وعدہ کیا ہے۔ اور غزوہ خیبر کی غنیمت یہ مسلمانوں کے لیے پہلی قسط تھی، اور جہاد قیامت تک جاری رہے گا۔ جب تک مسلمان جہاد کرتا رہے گا تو مسلمانوں کو بے شمار غنیمتیں ملیں گی۔ تو پہلی چیز کی طرف اشارہ فرمایا کہ اللہ تمہیں مغانم کثیرہ بہت زیادہ غنیمتیں دیں گے۔ اور غزوہ خیبر یعنی پہلی بڑی غنیمت تھی۔ حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ خیبر کے بعد ہم نے پیٹ بھر کر کھجوریں کھائیں، اس کے بعد مسلمان خوشحال ہو گئے تھے۔ تو پہلا واقعہ مغانم کثیرہ، بہت زیادہ اللہ امت کو غنیمتیں دیں گے جب تک امت جہاد کرتی رہے گی۔ اور دوسری چیز بیان فرمائی، وَكَفَّ أَيْدِيَ النَّاسِ عَنْكُمْ، کہ اللہ پاک نے تم سے لوگوں کے ہاتھوں کو روک دیا۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خیبر کی طرف پیش قدمی فرما رہے تھے، یہودیوں نے بنو غطفان کو، یہ یہودیوں کے حلیف تھے، ان کی طرف پیغام بھیجا کہ ہماری مدد کرو، مسلمان ہم پہ حملہ کر رہے ہیں۔ بنو غطفان والوں کو یہودیوں نے کہا ہماری مدد کرو، اور یہ قبیلہ بنو غطفان والے تیار ہو گئے یہودیوں کی مدد کے لیے۔ جس وقت یہ لوگ نکلے، انہیں اپنے پیچھے سے ایک شور کی آواز سنائی دی۔ ان لوگوں نے یہ سمجھا کہ مسلمانوں نے ہمارے گھروں پر حملہ کر دیا ہے، ہمارے بچوں پر حملہ کر دیا۔ اس طرح قبیلہ بنو غطفان والے واپس پھر پلٹے اپنے گھروں کی طرف، اور انہیں خطرہ لاحق ہو گیا کہ کہیں مسلمان ہمارے بچوں پہ حملہ نہ کر دیں، لہٰذا وہ یہودیوں کی مدد کے لیے قبیلہ بنو غطفان نہیں گیا۔ اسی کو اللہ نے فرمایا کہ دیکھو میں نے قبیلہ بنو غطفان کی مدد یہودیوں کے حق میں روک دی،
اے مسلمانوں تمہارے اوپر حملہ نہیں کر سکے۔ اور تیسری بات فرمائی لِتَكُونَ آیَةً لِلْمُؤْمِنِينَ کہ بنو غطفان کا واقعہ مومنین کے لیے ایک نشانی ہے، اور اس میں فتح مکہ کی طرف اشارہ ہے کہ جب فتح مکہ کا وقت آئے گا تو اللہ مکے والوں کے ہاتھ بھی روک لیں گے، اور اے نبی آپ مکہ فتح کرنے جائیں گے، مشرکین میں سے کوئی آپ پہ ہاتھ نہیں اٹھا سکے گا اور آپ مکے کو فتح کر لیں گے۔ اور چوتھی چیز بیان فرمائی وَيَهْدِيَكُمْ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا کہ اللہ مومنین کو سیدھے راستے پر چلائیں گے۔ ابھی آپ چونکہ حدیبیہ کی طرف جب تشریف لے گئے تو راستہ بدل کر بڑے دشوار راستے سے آقا حدیبیہ تک پہنچے تھے، اور فرمایا جب اے مسلمانوں تم مکہ جاؤ گے تو سیدھے راستے پر چل کر بڑی شان کے ساتھ جاؤ گے اور تم مکے کو فتح کرو گے، تمہیں یوں دشوار گزار راستوں سے نہیں گزرنا پڑے گا۔ اور پانچویں چیز ارشاد فرمائی کہ فتح مکہ کے بعد تمہیں اے مسلمانوں ایک بڑی غنیمت ملنے والی ہے، اور یہ غزوہ حنین کی طرف اشارہ ہے۔ اور غزوہ حنین میں بھی مسلمانوں کو بے شمار دولت ملی۔ فرمایا یہ غنیمت ابھی تمہارے قابو میں نہیں ہے، لیکن اللہ فتح مکہ کے بعد اے مسلمانوں آپ کو دیں گے، چونکہ فتح مکہ کے موقع پر مسلمانوں کے ہاتھ کوئی غنیمت نہیں لگی تھی، مال نہیں آیا تھا، تو اللہ نے فتح مکہ کے موقع پر اشارہ کر دیا حنین کی طرف کہ آپ کو وہاں پہ بہت زیادہ غنیمت ملے گی۔ فرمایا وعدکم اللہ مغانم کثیرۃ اور اللہ کریم نے وعدہ کیا تم سے بہت زیادہ غنیمتوں کا، تأخذونہا تم لوگے انہیں، فعجل لکم ہادہ پس جلدی دے دی اللہ نے تمہیں اس غنیمت کو، یعنی خیبر کی غنیمت اللہ نے تمہیں بہت جلدی حدیبیہ کے 2 مہینے بعد اللہ نے عطا کر دی۔ اور دوسری بات فرمائی وَكَفَّ أَيْدِيَ النَّاسِ عَنْكُمْ اور روک دیا لوگوں کے ہاتھوں کو تم سے، قبیلہ بنو غطفان والے یہودیوں کی مدد کے لیے نہ آ سکے۔ وَلِتَكُونَ آیَةً لِلْمُؤْمِنِينَ اور تاکہ ہو ایک نشانی ایمان والوں کے لیے۔ قبیلہ بنو غطفان کا واقعہ مومنین کے لیے نشانی ہو گئی۔ وَيَهْدِيَكُمْ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا اور چلائے گا وہ تمہیں سیدھے راستے پر۔ مکہ فتح کرنے جاؤ گے مسلمانوں، تمہارے راستے میں مزاحمت کرنے والا کوئی نہیں ہوگا۔ وَأُخْرَى لَمْ تَقْدِرُوا عَلَيْهَا وَأُخْرَى اور ایک دوسری غنیمت بھی لَمْ تَقْدِرُوا عَلَيْهَا جو تمہارے قابو میں نہیں آئی۔ غزوہ حنین کی طرف اشارہ کیا، قَدْ أَحَاطَ اللَّهُ بِهَا تحقیق اللہ کریم نے اس کو گھیر رکھا ہے۔ وَكَانَ اللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قدیر اور ہے اللہ کریم ہر چیز پر قادر۔ وَلَوْ قَاتَلَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا اور اگر وہ لڑتے تم سے کافر لوگ، لَوَلَّوُا الْأَدْبَارَ ضرور وہ پیٹھ پھیر لیتے، ثُمَّ لَا يَجِدُونَ پھر وہ نہیں پاتے وَلِيًّا کوئی کارساز، وَلَا نَصِيرًا
نصیرا، اور نہ ہی مددگار۔ اللہ نے فرمایا اے مسلمانوں، اگر حدیبیہ میں صلح نہ بھی ہوتی، کافر لڑائی کرتے تو مسلمانوں تم ہی غالب رہتے، کفار پیٹ پھیر کر بھاگ جاتے، کوئی ان کافروں کا مدد کرنے والا نہ ہوتا، کیونکہ اللہ کی سنت یہی چلی آ رہی ہے، اور وہ اللہ کی سنت بدلتی نہیں ہے کہ اللہ ہر زمانے میں اہل حق کی مدد فرماتے ہیں، اللہ باطل کو شکست دیتے ہیں، اللہ کے طریقے میں کوئی تبدیلی نہیں ہے۔ آج بھی مومن کے ساتھ اللہ کی مدد آ سکتی ہے۔ قرآن کا فیصلہ یہ ہے وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ۔ اللہ فرماتے اے ایمان والو، غالب تم ہی رہو گے اگر تمہارا ایمان مضبوط ہے، اللہ کی ذات میں بھروسہ ہے، دنیا کی کوئی طاقت تمہیں آج بھی شکست نہیں دے سکتی، اس لیے کہ میں اللہ کی مدد تمہارے ساتھ ہے۔ تو فرمایا صلح حدیبیہ میں مسلمانوں اگر یہ کافر لڑ بھی جاتے تمہارے ساتھ میں، اللہ تمہیں فتح دیتا۔ سنت اللہ التی، اللہ کی سنت ہے جو قد خلت من قبل، تحقیق گزر چکی اس سے پہلے، اللہ ہر زمانے میں اپنے نیک بندوں کی مدد کرتا آیا، آج بھی اللہ مدد کریں گے۔ اے مسلمانوں توکل بھروسہ اللہ کی ذات پہ کرو۔ تجد لسنت اللہ تبدیلا، ولن تجد، اور آپ ہرگز نہیں پائیں گے، لسنت اللہ، اللہ کے طریقے میں تبدیلا، کوئی بھی تبدیلی، وہو الذی، اور اللہ کی ذات وہ ذات ہے، کف ایدیہم عنکم، کہ روک دیے ان کے ہاتھ تم سے، وَأَيْدِيَكُمْ، اور تمہارے ہاتھ عنہم ان سے، بِبَطْنِ مَكَّةَ، مکہ کے قریب، مِن بَعْدِ أَنْ أَظْفَرَكُمْ عَلَيْهِمْ، تمہارے کامیاب ہونے کے بعد ان پر۔ اللہ نے فرمایا جب قریش کے نوجوانوں نے دیکھا صلح حدیبیہ ہو رہی ہے اور مشرکین کے بڑے بڑے سردار بھی صلح کے لیے تیار ہو گئے، نوجوانوں نے، قریش کے نوجوانوں نے صلح ناکام بنانے کے لیے ایک تدبیر کی، 50 یا 70 آدمی رات کو مسلمانوں کے کیمپ میں گھس آئے، اور انہوں نے یہ ارادہ کیا کہ ہنگامہ برپا کر دیں تاکہ جنگ چھڑ جائے۔ نوجوانوں نے 50 یا 70 نوجوان تھے، رات کو مسلمانوں پہ حملہ کر دیا، مگر جو پہرے داروں کے کمانڈر حضرت محمد بن مسلمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے ساتھیوں کو لے کر سب لوگوں کو گرفتار کر لیا، 50 یا 70 بندہ تھا۔ ان نوجوانوں کو حضرت محمد بن مسلمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے گرفتار کر کے صبح محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عدالت میں پیش کیا۔ اللہ کے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہماری صلح ہو چکی ہے، یہ نوجوان ہیں، اس لیے میں سب کو معاف کرتا ہوں، اس لیے صلح پہ قائم رہنا چاہتے ہیں۔ بڑے لوگوں نے صلح کی ہے، میں محمد بھی صلح کو نہیں توڑتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو معاف کر دیا ان نوجوانوں کو، تاکہ صلح میں کوئی رکاوٹ پیدا نہ ہو۔ اس طرح اللہ کے نبی نے جنگ ہونے سے بچا لیا۔ کسی کو فرمایا وَهُوَ الَّذِي كَفَّ أَيْدِيَهُمْ عَنْكُمْ، اور اللہ کی ذات وہ ذات ہے جس نے روک دیے ان مشرکین کے ہاتھ، عنکم، اے مسلمانوں تم سے، وَأَيْدِيَكُمْ عَنْهُمْ، اور تمہارے ہاتھوں کو روک دیا ان کافروں سے، تم نے جنگ
جنگ نہیں کی ان کے 50-70 آدمیوں کو قتل کر بھی سکتے تھے، میرا پاک پیغمبر آپ نے معاف کر دیا۔ یہ جنگ میں اللہ نے رکوائی ہے، کف ایدیہم عنکم وایدیکم عنہم ببطن مکہ تاغ، مکہ کے قریب یعنی صلح حدیبیہ میں، من بعد ان اظفرکم علیہم، تمہارے کامیاب ہونے کے بعد ان پر تم نے غلبہ بھی پا لیا تھا، دیکھو میں اللہ نے جنگ کو رکوا دیا۔ وَكَانَ اللَّهُ، اور ہے اللہ تبارک و تعالی، بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرًا، جو تم عمل کرتے ہو اللہ دیکھ رہی ہے۔